السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ عثمان برہان کو کہہ رہا ہوتا ہے جا کے اپنی فوج کو تعینات کر دو۔ اس کے بعد برہان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ برہان کے جانے کے بعد عثمان کہتا ہے قبروس جا کے قبیلے کے اطراف میں جالے بچھا دو، نعمان کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے بعد قبروس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی تورہان اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے سردار، سپاہیوں نے خبر بھیجی ہے کہ نعمان ہماری طرف آ رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے اگر وہ آ رہا ہے تو اسے آنے دو، ہم بھی ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ دوسری طرف اسمیان سلطان سرداران سے کہہ رہی تھی یہ بات کنیا تک پہنچ چکی ہے، 75 سونے کے صندوق اور 5000 گھوڑے سلطان علاؤدین ہمارے پاس بھیج رہا ہے۔ یہ سن کر یعقوب کہتا ہے 40 سونے کے صندوق اور 3000 گھوڑ سوار میں دوں گا۔ یہ سن کر جاندار کراسی سے کہتا ہے کہ والدہ سلطان صحیح کہہ رہی ہے، ہمیں مل کر مسئلے کا حل نکالنا ہوگا، آپ جتنا سونا دینا چاہتے ہیں دے دیجیے کراسی صاحب۔ یہ سن کر کراسی کہتا ہے جاندار صاحب، میں اپنے قبیلے کی ہر ایک چیز کو جھنجھوڑ دوں تب بھی میں 20 سونے کے صندوق جمع نہیں کر پاؤں گا۔ جس کے بعد اسمیان سلطان سرداران سے کہتی ہے سرداران آپ اپنے قاصدوں کو قبیلے کی طرف بھیج دیں، انہیں کہو کہ وہ گھوڑے اور سونے کا انتظام کرے، ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ اپنے خیموں میں جائیں اور اس کے بارے میں سوچیں، ہم سب سرداران سے سونا لیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم شہنشاہ سے قرض لے لیں گے، لیکن ہمیں کسی طرح سے بھی اس کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہاں سے سب لوگ جانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف اولوف اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھا اور کہہ رہا تھا تم لوگ انتظار کرو گے، جب تم لوگوں کو اشارہ ملے تو حملہ کر دینا، میں فریق کو واپس حاصل کر کے ہی رہوں گا، اگر انہوں نے فریق کو مجھے نہیں دیا تو میں ان کے قبیلوں کو جلا کے رکھ دوں گا۔ اسی دوران دان دوڑتا ہوا وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے جاسوسوں کی طرف سے خبر آئی ہے کہ نعمان کئی قبیلے پہنچ چکا ہے۔ اسی دوران اولوف کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں فریق کو باندھ دیا گیا۔ بالا خاتون اسے مارتے ہوئے کہہ رہی تھی میں نے تم سے کہا تھا فریق تمہارے حساب کا وقت قریب ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا جو تم نے کیا ہے۔ یہ سن کر فریق کہتی ہے مجھے مار ڈالو بالا۔ بالا خاتون کہتی ہے نہیں، تمہاری موت اتنی آسانی سے نہیں ہوگی، سب سے پہلے تمہیں بتانا ہوگا کہ تم نے اورہان کو کون سا زہر دیا ہے۔ یہ سن کر فریق بہت حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کسی کو زہر نہیں دیا۔ یہ سنتے ہی بالا خاتون اسے ایک زوردار جھاپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے تم جھوٹ مت بولو، چلو ہمیں بتاؤ وہ زہر کس نے بنایا اور قبیلے میں کون لایا۔ جس پر فریق کہتی ہے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جس کے بعد ملعون خاتون اس کی گردن پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے تم بولو گی فریق، ہم تمہاری ایسی حالت کر دیں گے کہ تم خود موت کی تمنا کرو گی۔ یہ سن کر فریق کہتی ہے کہ میں زندہ رہوں یا موت کی بھیک مانگوں، لیکن اولوف تم سب کو قتل کر دے گا اور بھیک مانگنے کا موقع تک نہیں دے گا، وہ بہت جلد یہاں پر آ جائے گا اور تم سب کو تباہ کر دے گا۔ اسی دوران اسما وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے بالا خاتون ملعون خاتون نعمان آ رہا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے سپاہیوں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔